علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرے، اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا ہر مقام پہ راستہ روکنا ہمارا فرض ہے اور حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ جو پل پلا پن ہے یار وہ بھی انسان ہے، اور ان کو کیوں جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس لفظ کو سن لیں، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں۔ اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا قادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور مرزا قادیانی خود بھی کافر ہے اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے۔ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا، اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم مومن رہنے چاہیے، ہم کافر نہیں ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم، اسے مقتدا اور امام اور مرشد مانتے ہو، جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو مرزائی کافر، مرزائیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے رؤسائے لاہور کی دعوت کی، اقبال بھی مدعو تھے، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ اقبال جا کے جسٹس سید آغا کو دیکھا، رنگ سرخ ہے، کہا جسٹس آغا گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں۔ اگر اس بدبخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا؟ اقبال تو ساری زندگی درس ہی یہ دیتا رہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہا یہ کیسے ہو